وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ شیطان سے حفاظت کی دعائیں پڑھیں گے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اس دشمن سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ لینا ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور غیر اللہ سے اجتناب کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جب وہ قبول کرنے والا ہے تو پھر ہمیں دعا مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اور ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ لینی چاہیے، اور کسی بھی تکلیف اور مصیبت کے وقت کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان سے کون کیا مانگ رہا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے، اور دعا سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، کیونکہ اس کے پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں تک شیطان کی دشمنی کا تعلق ہے تو وہ اول روز سے ہے، جب سے انسان پیدا ہوا، اور جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کے آگے جھک جائیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور ابلیس کو بھی حکم ہوا لیکن اس نے انکار کر دیا. وہ انسان سے حسد کرنے والا ہے، انسان کا دشمن ہے، اور ہر طرح سے دنیا اور آخرت دونوں میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو چھوڑ جانے والا ہے، اور شیطان اور اس کا گروہ انسانوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ جہنم کی آگ میں جا گریں. اس لیے ہمیں خصوصی طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بہت واضح طور پر یہ پتہ کرنے کی کہ رحمان کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا کون سا ہے، اور اس میں سے جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہو، صراط مستقیم ہو، اسے ہر صورت میں پکڑ لیا جائے اور اس پر دوام یا پابندی کی جائے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، یعنی وہ ایک بچے کو بھی نہیں چھوڑتا اور بوڑھے کو بھی نہیں چھوڑتا. موت کے وقت تک وہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، شرک کرے، ناشکری کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بری بری باتیں سوچے. تو ایسے میں جب بھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ناراضگی دل میں پیدا ہونے لگے تو فوراً سمجھے کہ یہ دراصل شیطان کا وسوسہ ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ شیطان انسان پر مختلف طریقے سے حملے کرتا ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک پیدا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ آخر میں اس بات تک پہنچا دیتا ہے، کہتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر اسی طرح شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہے. اس نے پہلے ہی دن یہ کہا تھا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے،
تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، پھر انسانوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اور ایک حقیقت ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خود کو ملنے والی نعمتوں پر شکر گزار ہوں اور خوش ہوں۔ بہت سے لوگ تو بندوں سے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ ملا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ پھر اسی طرح شیطان کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں فتنے پیدا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑے اور فساد پیدا کرتا ہے، خصوصاً میاں بیوی کے درمیان۔ اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا اور اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یعنی اگر عام لوگوں میں جھگڑے فساد کرواتا ہے تو اس کو وہ کوئی کام نہیں گردانتا۔ پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، یعنی لڑائی نہیں کروا دی۔ شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ ہاں تو نے اچھا کیا، اور پھر اسے وہ اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ اس کے سر پر ایک تاج رکھ دیتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے درمیان اختلافات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو گھر کی چولہے ڈھیلی ہو جائے گی، اور جب گھر کے اندر سکون نہیں رہے گا تو پھر اس سے بہت ساری بے پناہ خرابیاں پھوٹیں گی۔ اس لیے شوہر بیوی کے درمیان باہم محبت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شقیق کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابو جریر تھا، وہ ابن مسعود کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی ہے، لیکن میں خوف زدہ ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ تو ابن مسعود نے فرمایا کہ الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی طرف سے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھائے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، تاکہ انسان پھر حرام کی طرف مائل ہو۔ اسی طرح باہم بہن بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، کیونکہ عموماً شراب کی محفلیں بھی دوستوں کے درمیان ہوتی ہیں، اور جوئے بھی عموماً دوستی آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر جو زیادتیاں ہوتی ہیں ناسمجھی کی وجہ سے یا شراب کے نشے کی وجہ سے، تو اس میں بعض اوقات مدتوں پرانے تعلقات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی شیطانی وار ہوتے ہیں۔ پھر شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہر ایک پر چل جاتا ہے وہ ہے غصہ کرنا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو جلد مشتعل کروا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کا ذکر بھلوا دینا۔ قرآن مجید میں آتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان ان پر غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، سن لو یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح شیطان کا ایک بہت بڑا وار نماز میں وسوسے ڈالنا ہے۔ اکثر لوگ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں اور نماز کے وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں، اور نماز میں خشوع و خضوع کو سب سے مشکل کام گردانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اور کنسنٹریشن انسان کو جنت الفردوس کا مستحق بناتا ہے، لیکن جب انسان کی نماز خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہے، یعنی اس میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی، تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہ ہو۔ اور جب سب سے پہلا فریضہ ہی انسان کا ڈھیلا پڑ جاتا ہے یا صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں انسان کے دل میں کبھی بھی پھر اطمینان اور سکون نہیں آتا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے پھر پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے کبھی خیال نہ گزرا تھا۔ اس طرح انسان کو محو کرتا ہے ان خیالات میں، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی، یعنی اس کو رکعتوں کی تعداد تک بھول جاتی ہے۔
پھر نماز کے اندر ادھر ادھر اس کو بھٹکاتا رہتا ہے، اور کبھی اس کی نگاہ ادھر ادھر اٹھ جاتی ہے، ذرا سے شور پر انسان کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان پوری کی پوری نماز پڑھ جاتا ہے لیکن اس میں اللہ کی یاد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی یاد سب سے پہلے انسان کے دل میں ہوتی، اور اگر دل میں ہی اللہ کی یاد نہیں تو زبان سے محض پڑھا ہوا یاد نہیں کہلا سکتا۔ پھر اسی طرح شیطان انسان سے برائی اور بے حیائی کے کام کرواتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں، یعنی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہو جو لا علمی پر مبنی ہو۔ بہت سے لوگ اللہ کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم کیوں دیا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان کا ایک حربہ ہے انسان کا لباس اتروانا، کیونکہ جنت کا لباس اتروایا تھا آدم اور حوا سے شیطان نے ان کو بہکا کر، اور دنیا میں بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان بے حیائی اور فحاشی کی طرف مائل ہو۔ پھر اسی طرح انسان کے برے اعمال کو شیطان مزین کرتا ہے۔ جب انسان کو غلط کام کرتا ہے اور اس پر اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، اس پر اس کو کوئی ریگریٹس نہیں ہوتے، تو یہ دراصل شیطان کا حربہ ہوتا ہے جو اس پر چل چکا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کو اذیت بھی پہنچاتا ہے، جیسے ایوب علیہ السلام کو جو بیماری تھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ یعنی انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس وقت خصوصاً اس کو مایوس کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ جسمانی بیماری سے زیادہ انسان روحانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض جسمانی بیماریاں بھی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون تمہارے دشمن جنوں کی طرف سے ایک چوکا ہے اور وہ تمہارے لیے شہادت ہے، یعنی وہ آتا شیطان کی طرف سے ہے لیکن تمہارے حق میں فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کی یہ دشمنی انسان کے ساتھ، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی آدم پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور پھر شیطان تو اپنے کام کرتا ہے لیکن انسان کو اس کے حملوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جو قرآن و سنت میں ہمیں بہت اچھی طرح بتا دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھرپور ایمان اور توکل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اپنے رب پر توکل کریں گے شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص برتنا، ہر کام صرف اللہ کے لیے کرنا، اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ تو جو شخص ایسا طریقہ اختیار کرے گا شیطان کا اس پر بھی زور نہیں چلے گا۔ پھر ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کرنا، پھر دن کا آغاز اور اختتام اللہ کے ذکر سے کرنا، اللہ کی یاد سے کرنا، اللہ کی فرما برداری کے کاموں سے کرنا۔ پھر اسی طرح کثرت سے سجدے کرنا، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا اور سجدے سے انکار کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کر لے تو شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے افسوس مجھ پر۔ آدمی کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ملا لیکن میں نے انکار کر دیا اور میرے لیے جہنم ہے۔ تو اس لیے شیطان کی مخالفت اگر انسان کرنا چاہے تو اس کے لیے سجدوں کی کثرت کر دے اور خصوصاً فرض نماز کی پابندی کرے، تو انشاءاللہ شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ پھر اسی طرح گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک کرنا، پھر فضول خرچی سے بچنا کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ پھر اسی طرح اکٹھے رہنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے
اور شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو اور وہ اس کو پاؤں مار کر ہانکتا ہے. یعنی جو شخص اچھے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نہیں کرتا، وہ پھر شیطان کے وسوسوں اور چالوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور آخر میں دعائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی دعائیں سکھائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. اس میں سے پہلی دعا ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. پھر تعوذ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے کہ مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے یا شعر و شاعری کی طرف لائے، یعنی جو غلط قسم کی ہے. پھر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. پھر اسی طرح برا خواب دیکھنے پر تعوذ پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. بس جو ایسا خواب دیکھے جس میں کوئی ناگوار چیز ہو تو بائیں طرف تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. ایسا کرنے سے وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اور کسی کو یہ خواب نہ بتایا جائے. پھر اسی طرح صبح و شام کی دعائیں پڑھے جس میں خصوصی طور پر شیطان کے شر اور شرک سے بچنے کی دعا ہے. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور موجود ہر چیز کے جاننے والے، ہر چیز کے پالن ہار اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. میں تیری ذات کے ذریعے اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا جب صبح کرو اور جب شام کرو اور جب اپنے بستر پر آؤ تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو. اسی طرح سب کام بسم اللہ پڑھ کر کرنا، کیونکہ انسان جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کا نام لیتے ہی شیطان دور بھاگ جاتا ہے. مثلا گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ، سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا. پھر اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے حفاظت رہتی ہے. پھر صبح و شام کے اذکار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100 بار پڑھنا، اگر 100 بار نہیں تو کم از کم 10 بار انسان ضرور پڑھ لے. پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. تو اس لیے ہمیں بھی ان اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں انسان پناہ لیتا ہے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے، خصوصاً شیطان کے شر سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولم أكن بدعاء